آپ کسی بات کا ارادہ مت کیجئے، کسی بات کو مت کہیے، کسی خواہش کا اظہار مت کیجئے اس وقت تک جب تک اس کو اللہ کی سپرد نہ کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بات کل بتاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کل کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ سوچیں گے۔ اپنے ہر ارادے، ہر خواہش، ہر عمل کو الا ان یشاء اللہ، محبوب علیہ السلام اپنے ہر قول، فعل، خواہش، عمل کو سپرد کیجئے اللہ کی خواہش کے آگے، اللہ کی مرضی، مشیت اور اس کی رضا کے آگے اپنے ہر معاملے کو سپرد کیجئے، اور یہی وہ سپردگی ہے، یہی وہ کام ہے جو میرے آپ کے معاملات کی بہتر انداز میں تکمیل کا سبب ہے۔ آگے اللہ فرماتا اللہ کو یاد کیجئے، اللہ ہی تو کارساز ہے، بھول بھی جو جائیں تو اللہ ہی تو معاملوں کو حل کرتا ہے، اللہ ہی ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، زندگی کے کسی موڑ پہ کہیں مایوسی ہو بھی جائے، کہیں کوئی رکاوٹ آ بھی جائے، خیال محبوب علیہ السلام کبھی رب سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ یہ گمان کرنا ہے یہ جو تھوڑی سی رکاوٹ آئی ہے، تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، اس میں بھی کچھ بہتری تھی، اس میں کچھ اللہ نے حکمت رکھی ہے، ہم سمجھنے سے قاصر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہر کام میں، ہر فیصلوں میں، ہر معاملے میں اللہ کے کوئی نہ کوئی بندے کے لیے خیر ہی ہوتی ہے، بہتری ہی ہوتی ہے جس سے ہم ناواقف ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، لیکن تمہید میں اس لیے باندھی ہے میرے بھائیوں کہ نبی مشرکین مکہ کا ایک وفد آتا ہے اور آپ سے 3 یا 4 سوال پوچھتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام آپ کا کنبہ قبیلہ سارا کنعان کا تھا، یہ مصر میں کیسے پہنچا؟ یہ یہودیوں نے اکسایا مشرکین کو کہ جاؤ محمد علیہ السلام سے پوچھو، مشرکین کو تاریخ اتنی نہیں آتی تھی، یہودیوں کو تو سب پتا تھا، اس لیے پوچھا جا کے کہ اگر ان سوالوں کے جواب محمد کریم علیہ السلام دے دیں گے تو پھر تو سچے نبی ہوں گے، نہیں آئیں گے نعوذ باللہ من ذالک، تو شاید ان کے پاس وہی نہیں آتی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے، یہ صفت ہے جس سے وہ واقف نہیں تھے، وہ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، محبوب کی صفت کا خود رب تعالیٰ قرآن میں گواہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب میرا تو بولتا ہی نہیں جب تک میں وحی نہ کر دوں، میری مرضی کے بغیر، میری مشیت کے بغیر محبوب کلام نہیں کرتے۔ اب ان کے سوالوں کا جواب وحی آسمانوں سے نہ آتی اس وقت تک محبوب علیہ السلام کیسے دیتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال سنے اور کہا کہ میں ان سوالوں کے جواب کل دوں گا۔ 3 سوال کیے، موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا، یہ سیدنا یوسف کے خاندان کے مصر شفٹنگ کا، اسی طرح روح اور جسم کے رشتے کا، اور اصحاب کہف جس کا تفصیل سے تذکرہ ہے سورہ کہف میں، ان کے سوال کیے اور کہا اس کا جواب دیجئے ہمیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا اور کہا کہ میں ان سوالوں کے جواب کل دوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ اور محبت کا انداز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت امت کو سمجھانے کے لیے رہتی دنیا تک تا قیامت کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتانا سمجھانا مقصود تھا۔ جب بھی کوئی ارادہ کرو، خواہش کرو کچھ کرنے کا یا کچھ بتانے کا تو ساتھ کہہ دو اللہ نے چاہا تو ایسا کریں گے۔ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرو۔ ہمارے معاملات اگر پچھلے تکمیل رہتے ہیں، وجہ اور سبب یہ ہے ہم اپنے معاملوں کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، اس واقعے کے ذریعے جب بھی کوئی ارادہ خواہش کرو، کوئی کچھ کہنے کا، کرنے کا، جانے کا، ساتھ ضمانت اللہ کی ضرور لگا دیجئے، الا ان یشاء اللہ، میرے رب نے چاہا تو ایسا کریں گے۔ اپنے اوپر گمان نہ کرنا، تجھے ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، تجھے ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تیرے پاس زندگی بھی ہے یا نہیں ہے، تو پھر کس بات پر گمان کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے میں کل کروں گا، یہ کروں گا، یہ ساتھ بریکٹ ضرور لگا دو، میرے رب نے چاہا تو یہ کروں گا۔ اور اس طرح میرے بھائیوں، روزمرہ زندگی میں ہم پریشان ہوتے ہیں مختلف معاملات سے، لوگوں کی دشمنیوں سے، لوگوں کے حسد سے، لوگوں کے بغض سے، لوگوں کی مکر فریب اور جالوں سے،
لیکن آئیے انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت میں قرآن سے ہی صرف یہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھنے کی کہ جو کچھ کوئی کرنا چاہے وہ کچھ نہیں ہوتا، جو کوئی مرضی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ سے کچھ چھیننا چاہے، کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا۔ سورہ یوسف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سیدنا یوسف کو جب نبوت کے منصب پر سرفراز کیا تو اشارے دینے شروع کیے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سیدنا یوسف نے اپنے والد جو خود نبی تھے سیدنا یعقوب سے کہا، اللہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے مجھے سورج اور ستارے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر مختلف مفسرین نے مختلف کی ہے، لیکن موضوع میرا اس وقت یہ نہیں ہے، اشارہ مقصود تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا یعقوب نے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے، شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا، تمہارے بھائیوں میں حسد کا سبب بن جائے گا۔ اپنے بھائیوں کو یہ بات مت بتانا، کیونکہ وہ ایک ماں سے 10 بھائی تھے، یہ 2 بھائی علیحدہ تھے، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے عموماً جو چھوٹی اولاد ہے ماں باپ کو ویسے ہی پیاری ہوتی ہے۔ اور کچھ پھر جب یہ تذکرہ کیا جناب یوسف نے اپنے والد سے اور سیدنا یعقوب کو یہ خبر ہو گئی اللہ میرے بیٹے یوسف میں میری نبوت کا سلسلہ جاری رکھے گا، اس کے بعد محبت کا اور ملان کا اور اس کی طرف توجہ کا ذریعہ بڑھ جانا تھا، سبب بڑھ جانا تھا، قدرتی اور فطرتی بات تھی۔ لیکن آپ کے جو 10 بھائی اور تھے ان کو یہ بڑا گراں گزرا کہ یہ تو بڑے ابا جان بڑی محبت کر دینے میں دعا نہ۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کھینچا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے اور اس نعمت کو تم پر تمام کرے گا جو تجھ سے قبل مجھ پر، ہمارے باپ اس ابراہیم پر اور ہمارے باپ اسحاق پر اللہ نعمت تمام کر چکا ہے۔ کون سی نعمت؟ نعمت نبوت۔ اور کہا اللہ اکبر، اس پر اور پھر اللہ تعالیٰ تجھے علوم نبوت دے گا، ان باتوں کی خبر دے گا اور کامل علم عطا فرمائے گا، یعنی نبوت علوم نبوت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب اس خبر کے بعد قدرتی بات تھی، سیدنا یعقوب کا میلان اور بڑا سیدنا یوسف کی طرف، وہ باقی بھائیوں کو بڑا محسوس ہوا اور کیا کہنے لگے آپس میں بیٹھتے ہوئے، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ اے یوسف کیا وجہ ہے؟ ہمیں ابا جان اتنا پیار نہیں کرتے، وہ توجہ نہیں دیتے، وہ اتنی قربت نہیں دیتے جو تجھے اور تیرے بھائی کو یعنی یوسف کو اور بنیامین کو ملتی ہے، ہمیں نہیں ملتی۔ حالانکہ ہم 10 ہیں، انہیں بڑا گمان تھا ہم کمانے والے ہیں، ہم گھر کے بڑے بچے ہیں، ہم کمانے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، گھر چلانے والے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں ہمیں وہ محبت اور توجہ اور نسبت اور رشتہ وہ اپنائیت نہیں ملتی۔ اے یوسف تجھے کیوں ملتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حسد کرنے لگے، اللہ اس حسد سے محفوظ فرما۔ یہ حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیا کرتی ہے، جو شخصیت کردار کو تباہ کر دیا کرتی ہے، جو خاندانوں کو تباہ کر دیا کرتی ہے۔ اب اس حسد میں وہ اتنا بڑے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ مشورہ کرنے لگے آپس میں، قتل کر دو یوسف کو۔ اور بھائی ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں قتل کر دو یوسف کو۔ اللہ اکبر۔ شاید اس وجہ سے چونکہ یوسف نظروں سے پیچھے ہو جائے گا والد گرامی سے، پھر ہم ہوں گے اور ہماری طرف والد گرامی کی توجہ ہو جائے گی۔ اور ایک کیا بات کہتے ہیں، قتل کر کے جان چھڑا لو گا تکونوا من بعدہ قوما صالحین، اپنے بعد نیک کا بن جاؤں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وَتَكُونُ گناہ کا ارادہ اس نیت سے کیا ہے اپنے بعد توبہ طائب کر لیں گے، اس گمان سے نہیں کرنا سب کچھ کری جاؤ تو آپ ٹھیک ہے بعد پرہیزگار بن جائیں گے، ایسے نہیں۔ گناہ ہو جانا لگا بعد اس پر توبہ لگا، لیکن اس نیت سے کوئی گل نہیں، توبہ تو کر ہی لیں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ یہی انہوں نے سوچا، منصوبہ کیا کہ بھائی کو قتل کر دو، بعد میں صالح بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، لبادہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کے اس مکر کا نقشہ کھینچا۔
آگے فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وہ سب حتیٰ کہ جمع ہو گئے اس بات پہ. اس میں سے نا کسی ایک نے کہا وہ ظالمو ہے تے ساڈا بھرا ہے قتل نہ کرو قتل نہ کرو. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. کہنا اگر ہمیں کوئی جان ہی چھٹانی دے گا تو بھرا ہے نا ایک پیو نے پتر ہے قتل نہ کرو. اس طرح کرتے ہیں کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں, کوئی گزرتے ہوئے کوئی جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا وہ اس کو لے جائے گا, کہیں دور چلا جائے گا, ہماری جان چھوٹ جائے گی. انہوں نے پھر کیا کہا اجمعوا وہی یجعلوه فی غیابۃ الجب, اکٹھے ہو گئے سارے اس بات کے آہو قتل نہیں کرنا چاہیے, اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں. ہوا یہی کنویں میں پھینکا, پہلے مارا بھی کنویں میں پھینک دیا, مقصد یہ تھا کنویں میں گرا دیا. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, ابا جان کے سامنے آئے گا نہیں, پھر ہماری وقت اور ویلیو ہوگی. بڑے کرلوں کے ساتھ لے کے گئے تھے اپنے ابا جان کے پاس سے اس خسد کے ساتھ کہ یہ اوپر نہ بڑھے, یہ ہم سے آگے نہ بڑھے. اور پھر ہوا کیا, اللہ اکبر, ان کو پھینک دیا اس میں کنویں میں پھینک دیا جان چھڑانے کے لیے. لیکن رب کو رب ہے نا, وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک مکر دنیا والے کرتے ہیں, ایک مکر میرا رب کرتا ہے. ایک منصوبے دنیا میں بنتے ہیں, ایک منصوبے آسمان میں بنتے ہیں. اِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ. پھر مکر کرنے والے کرتے رہے, ہوتا وہی ہے جو منظور ہے. پھینکنے والوں نے پھینک دیا. اللہ نے کیا کیا, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے جس یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینک کر جان چھڑانا چاہی تھی, اللہ کہتے ہیں مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اس یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا. تم پھینک لو اس کو, تم قتل کا منصوبہ بنا لو, تم اس کو پیچھے کرنے کی کوششیں کر لو. تم تو یہ چاہتے تھے لیکن وہ بات اللہ نے پوری نہیں ہونے دی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بھائی کرنا چاہا, کنویں پھینک کر پیچھے ہونا چاہا, لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہے, اللہ نے تخت مصر پہ بٹھا دیا. کے پاس نہیں ہے. آگے سنیے, پھر جب قحط پڑا, انشاءاللہ العزیز کسی وقت پھر تفصیلی سورہ یوسف کی تفسیر بیان کریں گے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. جنہیں یہ بڑا گمان تھا اسی کمان والے, اسی سارا کچھ کرنے والے, اسی کار چلانے والے, اسی گمان میں یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے, اللہ نے وہ وقت پھیرا, یہ پہیے کا قدرت کا, یہ وقت کا یوں پہیا گھوما. وہی بھائی سارے کے سارے 10 کے 10. یوسف تخت مصر پہ بیٹھا تھا, وہ نیچے کھڑے تھے اور یوسف کو کیا کہہ رہے تھے, وتصدق علینا, ہمارے اوپر صدقہ کرو, اللہ صدقہ کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے. سوچ لو تو اس کنویں سے اللہ نے یوں وقت کا پہیا گھمایا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وہ کچھ نہیں ہوتا جو میں آپ سوچتے ہیں, جو میں اور آپ مکر کرتے ہیں, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آگے چلیے, یہ تو یوسف کا تذکرہ تھا. سیدنا موسیٰ کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. فرعون بڑا ظالم جابر حکمران اور بادشاہ تھا. بتانے والوں نے بتا دیا, پیشن گوئیاں کر دی کہ ایک وہ آنے والا ہے جو تیرے تخت کو الٹائے گا, تیرے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا, تیرے ظلم و ستم کا جو ہے وہ بستر لپیٹ دے گا, اور بنی اسرائیل کو آزادیاں مل جائیں گی, رہائیاں مل جائیں گی. اللہ اکبر. اسی خوف اور خدشے کے تحت حکمرانوں نے یہ فرمان جاری کر دیا, بنی اسرائیل کے گھر جو بیٹا پیدا ہو قتل کر دو. اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیون نساءہم. فرعون کی فوج گلی گلی, کوچا کوچا, نگر نگر گھومنے لگی. یہ فرمان جاری ہو گیا, جس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہوگا فرعون کے فوجی اس کو قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. قتل کرتے رہے, ہزاروں لاکھوں
وہ معصوم بچوں کے خون سے اپنے رنگ اپنے ہاتھوں کو رنگتے رہے. آج غزہ میں بھی تو ہاتھ رنگ رہے ہیں نا, ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, آج تمہارے ہاتھ میں ہے. مگر انشاءاللہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا. تمہارے ظلم کا پہیہ بھی رب گھما کے رہے گا انشاءاللہ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کہنے لگے جو بیٹا پیدا ہو قتل کر دو. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. بیٹیوں کو چھوڑا کرتے تھے, بیٹے قتل کر دیا کرتے تھے. میرے رب نے بھی کہا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وہ موسیٰ جس کے قتل کے لیے لاکھوں قتل کر دیے, وہ موسیٰ جس کے ڈر سے لاکھوں قتل کر دیے. موسیٰ پیدا ہوئے, ماں کو تو پتا تھا نا کہ قانون کیا ہے کہ بیٹے قتل کر دیے جاتے ہیں. بڑی پریشان ہے موسیٰ کی ماں. اللہ اکبر. اللہ نے القاء کر دیا دل میں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہا وہ جو فرعون کی جان کے ڈر پہ ہے اسی کے مال میں موسیٰ کی پرورش نہ کراؤ تو مجھے رب کس نے کہنا ہے. اور کہا جاؤ ایک صندوق لاؤ, موسیٰ کو اس میں ڈال دو اور اس کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دو. اللہ نے موسیٰ کو جب اس کی ماں نے اس صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں میں ڈال دیا, اس دریا سے ایک نہر جاتی تھی جو فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی. رب کی قدرت دیکھے, وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل میں پہنچ جاتا ہے. اٹھانے والے اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. فرعون کی بیوی کو معلوم ہوتا ہے ایک صندوق آیا ہے, اس میں بچہ ہے. وہ جب صندوق کھولا وہ بچہ دیکھا. نبی خوبصورت ہوا کرتے ہیں, بہترین نورانی شکل والے ہوا کرتے ہیں. دیکھا تو بڑا دل کو لبھایا. وہ بے اولاد تھی, سینے سے لگا لیا. فرعون کو راضی نہیں تھا, اس کو اچھا نہیں لگا, لیکن کہنے لگی عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور سارے کا اولاد نہیں ہے, میں پتر بنا لیں گے اور سارے ایسے بہت اچھا ہوگا. حتیٰ کہ شاہی فرمان جاری ہو گیا کہ جاؤ پورے علاقے میں اعلان کرو کہ اس بچے کو دودھ پلانے والی کے لیے انتظام کرنا چاہیے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. اعلان ہوا پورے شہر میں. ہے کوئی جو فرعون کے محل میں آنے والے بچے کو دودھ پلائے گی؟ آنے والی بڑی آئیاں کو انعام ملے گا, اکرام ملے گا, بڑی اونچی قیمت ملے گی. لیکن اللہ نے کہا جتنی آئی ہیں حرمنا علیہ المراضع, میں نے موسیٰ پر سب آنے والیوں کا دودھ حرام کر دیا. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کی ماں سے. میں نے پہلے آیت پڑھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے ام موسیٰ اس کو اللہ کی سپرد کر دو, تجھے واپس نہ لٹاؤں تو مجھے رب کس نے کہنا ہے. کسی کا دودھ نہیں پیا. اس کی آپ کی چھوٹی بہن تھی, اس نے جا کہا آپ کو ایک عورت کا نہ بتاؤ جس کا دودھ یہ پی لے گا. انہوں نے کہا بالکل بتاؤ. اور پھر ہوا گیا, سیدنا موسیٰ روز آتے تھے اپنی ماں کے پاس, اس کے گھر میں دودھ پینے کے لیے آتے تھے. اور پھر اسی کے محل میں جہاں سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ موسیٰ کو قتل کیا جانا ہے, اسی کے محل میں آپ کی حفاظت کا بھی انتظام تھا, آپ کی پرورش کا بھی انتظام تھا, اور آپ کے دودھ کے لیے سرکار پیسے بھی دیا کرتی تھی. یوں رب مت مار ہے. کیوں؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جس کے قتل کے در پہ تھے خود ہی اس کی حفاظت کرتے رہے. یہ ہے میرے رب کے فیصلے. آگے چلیے. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی اپنی کہانی یاد رکھیے گا, ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کے ایک آفاقی پیغام دیا, عالمگیر پیغام. وہ کیا؟ رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی, یہ ہاتھ کسی اور کے آگے نہیں پھیلانے, کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے, استعانت کے لائق نہیں ہے, اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے. اللہ اکبر. قوم کو یہ بات وارا نہیں تھی. 17ویں پارے میں پاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ نَبِيٌّ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا. سیدنا ابراہیم نے کہا یہ رب کو چھوڑ کے ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ رب کو چھوڑ کے یہ باطل عقیدہ کیوں اپنا رکھا ہے؟ ایک ہی جواب تھا
وجدنا آبانا، ہمارے بڑے کرتے رہے اس لیے کرتے ہیں، کوئی دلیل اور نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا؟ سیدنا موسیٰ دعوت، سیدنا ابراہیم دعوت دے دے کہ جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ایک روز ایک میلہ تھا، وہ سب کے سب چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا ابراہیم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا پکڑا، ایک کلہاڑا پکڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سب کے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ کیا یہ سب کسی کا گردن کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کو دھڑ میں سے دو حصے کر دیا اور کلہاڑا پکڑ کے اس بڑے کے اوپر رکھ دیا، بڑے بت کے سامنے۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ وہ سب آئے تو ہوا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا وَإِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ واپس آتے ہیں سارے قوم والے، دیکھا ان کے علاج جو ہے موندے پڑے ہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا دھڑ نہیں۔ کہنے لگے اندازہ کیجئے ان کی بے وقوفی کا، ان کی سمجھ اور بوجھ کے جنازے کا اندازہ کیجئے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، جو ان کے مددگار تھے، جو اولاد دینے والے تھے، جو رزق دینے والے تھے، جو ان کی منتیں مرادیں پوری کرنے والے تھے، وہ خود اپنی مدد نہ کر سکے۔ اور کیا کہتے ہیں قوم والے؟ من فعل ھذا، ہمارے مددگاروں، ہمارے حاجت رواؤں، ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ بندہ پوچھے جو مددگار ہو، جو دوسروں کا مشکل کشا ہو، وہ خود اپنی مدد کیوں نہیں کر سکا؟ جو خود مشکل کشا ہے وہ اپنی مشکل کیوں دور نہیں کر سکا؟ ابراہیم سے پوچھا گیا من فعل ھذا بآلہتنا، یا اور کہا گیا سمعنا فتى يذكرهم۔ ایک نوجوان نہیں ہے، آزر کا بیٹا ابراہیم، وہ ہمارے بتوں کو بڑی باتیں کرتا ہے کہ یہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یہ تمہاری منتیں مرادیں نہیں پوری کر سکتے، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ رزق نہیں دے سکتے، یہ اولاد نہیں دے سکتے، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ کچھ بنا نہیں سکتے، یہ دنیا کی کوئی منفعت تمہیں نہیں دے سکتے اور دنیا کا کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی انہوں نے، سمعنا فتى يذكرهم۔ وہ نوجوان ابراہیم ہے جو ان ہمارے خداؤں کی نفی کرتا، بلایا گیا، اے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا نا انہوں نے کیا ہے۔ اپنے منہ بول پہ عقیدہ کر سکتا ہے، خود بول پڑے یہ نہیں کر سکتا، تم ہی کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدنا ابراہیم نے کہا پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، جب یہ تمہارا کوئی نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، اپنا آپ نہیں بچا سکتے، پھر کیوں اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ جب جواب نہیں آیا تو قوم نے کیا کہا؟ لاجواب ہو گئے نا، ابراہیم کی باتوں کا جواب نہیں دے سکے تو کیا کہا؟ حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں تاکہ اپنے خداؤں کی مدد کر سکے، اپنے حاجت رواؤں کی مدد کر سکے، اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کر سکے۔ معلوم یہ ہوا رب کے سوا کوئی اور حاجت روا، کوئی اور مشکل کشا، کوئی کرنیوں والا، کوئی بھرنیوں والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی مرض میں شفا دینے والا نہیں ہے، جو خود اپنے ماننے والوں کی مدد کے محتاج ہو۔ کیا کہا؟ آؤ اپنے خداؤں کی مدد کریں۔ کیسے؟ ابراہیم کو آگ میں جلا کے، ابراہیم کو آگ میں جلا دو تاکہ یہ آواز بند ہو جائے توحید کی، وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والے ابراہیم کی آواز کو بند کر دو۔ کیسے؟ آگ میں بیٹھ دو۔ بڑا الاؤ جلایا گیا اور ایک منجیل ہوتی تھی جس میں دور سے لوگوں کو پھینکا جاتا تھا یا سامان پھینکا جاتا تھا، جناب ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا اور دور سے اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ وہ دہی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہوا کیا؟ اپنے والے بڑے خوش سن، لو جی کام مکا، وہ رب بھی تو بیٹھا نا آسمانوں پہ، جاؤ کسی کا کام مکان دی 100 والی کوشش کر لو، رب نہ چاہے تو ہو سکتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ تو جلایا کرتی ہے، خاک کر دیا کرتی ہے، سوا کر دیا کرتی ہے۔ اللہ نے آگ کا بھی تو رب پھر اللہ ہے نا،
دنیا کی ہر شے کا مالک میرا رب ہے. کہا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو آج سے پہلے لوگوں کو جلایا کرتی ہے، خاک کیا کرتی ہے، سیاہ کر دیا کرتی ہے، تو ان کا ثواب بنا دیا کرتی ہے، لیکن ہاں آج میرا مہمان تیرے پاس ہے ابراہیم، بردا و سلاما، اس کے لیے سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا. قوم حیران ہو گئی. اللہ اکبر. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں میں پھر کیوں نہ کروں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کہتے ہیں مالک الملک. اور لوگوں دنیا میں جتنی بادشاہیں ہیں، بادشاہتے ہیں، ان بادشاہتوں کا بادشاہ میں ہوں، ان بادشاہیوں کا شہنشاہ میں ہوں. تو تل ملک منتشا، میں جتنے بادشاہ ہیں ان کو تخت میں نے دیے ہیں. وہ تنزع الملک من منتشا، اور جتنے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، ان کے جب تخت الٹے ہیں وہ تم نہیں الٹاتے، میں رب جب چاہوں جس کا تختہ الٹا دوں. وہ تعز من تشاء، لوگ تمہیں رسوا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہے، یاد رکھنا تیرا میرا رب مجھے تسلی دے رہا ہے، ہمیں پشتیبانی کر رہا ہے. وہ تعز من تشاء، جسے عزت رب دے اسے کوئی رسوا کر سکتا؟ اور فرمایا وہ تذل من تشاء، اور جس کو رب رسوا کرنا چاہے، جس کو رب ذلیل کرنا چاہے، کائنات ساری مل کر اس کو عزت مند بنا سکتے. تو پھر ڈرنا کس سے ہے؟ اسی سے جو عزتوں کا بھی مالک ہے، جو ذلتوں کا بھی مالک ہے، جو تختوں کا بھی مالک ہے، جو تخت الٹنے پہ بھی قادر ہے. اسی کے سامنے جھکو، اسی سے منتیں مرادیں مانگو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے اپنی جولیاں پھیلا کے مانگو. رات کو اٹھ کے اسی کے سامنے آنسو بہاؤ، اپنی مشکلیں، حاجتیں، مصیبتیں، تکلیف، دکھ اسی رب مشکل کشا کے سامنے رکھو. اللہ اکبر. ایک اور قرآن کا ذکر ہے. اور پھر آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. کسی بھلیکے میں نہ رہنا، یہ بادشاہی دنیا کی میرے پاس ہے. کیوں؟ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جیسے چاہا اس کو میں نے پیدا کیا، جیسے چاہا اس کو میں نے پیدا کیا ہے. يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں دونوں دے دوں، جسے چاہوں کچھ نہ دوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہوں میں کچھ نہ دوں. کوئی مجھے پوچھنے والا؟ اس کے اختیار میں میرے بھائیوں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اسی رب کے پاس سارے اختیار ہیں جس نے اس کو پیدا کیا ہے. یاد رکھیے رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در سے کچھ نہیں ملے گا. رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در سے خیر نہیں مل سکتی. رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در سے تمہارے نفع نہیں مل سکتے. رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در سے اولاد نہیں مل سکتی. رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در سے رزق نہیں مل سکتا. رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در سے تمہیں سکھ نہیں مل سکتا. کیونکہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. 12واں پارہ، تیسرا یا چوتھا رکوع ہے. اللہ کا قرآن. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ فَقَالَ فِي مَعْزِهِ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. سیدنا نوح ہے، جب طوفان نوح آ گیا بیٹے کو کہا ارکب معنا، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ. حالانکہ اللہ نے کہا تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور اللہ کا حکم تھا جو ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کرنا. اب جناب نوح چاہتے ہیں میرا بیٹا سوار ہو جائے. اس نے کیا کہا؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا جان میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں کیوں آپ کی کشتی نجات میں سوار ہوں؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. یہ پہاڑ مجھے جو ہے اس پانی سے، اس طوفان سے بچا لیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ قیل یا ارض ماء کی وایا سما وخلی. اللہ نے زمین سے بھی پانی کو ابالنا شروع کر دیا، آسمان سے بھی پانی آنا شروع ہو گیا. بلندی پہاڑ پر چڑھنے کے باوجود اللہ اکبر وہ غرق ہو گیا. جب وہ ڈوبنے لگا نا، جناب نوح نے اللہ سے کہا ان ابنی من اہلی، اللہ میرا پتر میری اہل جو ہے اس کو بچا لو.
اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا نو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نو تیرا کلمہ پڑھدا ہوندا ضرور انہوں بچا لیندا۔ میرے نبی نو اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے لیکن رب کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نو کا کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کے چاہنے کے باوجود رب نے ان کی چاہت کو پورا نہیں کیا، کیوں؟ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اللہ کے نزدیک نبی کی حال میں وہی ہوتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آئیے آخری بات اور اسی پہ میری گفتگو کا تمام، اللہ کا قرآن ہے، میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، رب کا قرآن کھول کے عین حق سچ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جس منبر پہ کھڑا ہوں اس منبر پہ حق ہے، حق اور سچ آپ کے سامنے رکھوں، حق ادا کروں گا، رب کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اگر اس حق کو غصب کیا، اس سے باطل بیان کیا، اللہ کے ہاں پکڑ کا مستحق ٹھہروں گا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بڑے عزیز چچا، بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، ساتھ دینے والے، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے جا رہے۔ کانوں میں بھی کہا اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھ لیجئے، نہیں پڑھا۔ اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا، اے محبوب انک لا تہدی من احببت، آپ کی محبت اور چاہنے کی وجہ سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ آئیے میرے بھائیو، روزمرہ زندگی کے کتنے ایسے واقعات ہیں جس کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنا عقیدہ پختہ کر لیجئے، میرے آپ کے چاہنے سے، میرے کسی دشمن کے چاہنے سے، میرے کسی اپنے کے چاہنے سے نہ کچھ بھلا ہو سکتا ہے نہ نقصان ہو سکتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ اور آخری بات، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، شرک سے بچ جائیں، یہ جبین نیاز صرف رب کے سامنے جھکائیں، یہ ہاتھ صرف اسی کے سامنے پھیلائیں، شرک سے بچ جانا۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں، اس میں امید بھی ہے۔ اللہ نے کہا اے لیجے میں چھڑنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ارے سوا جو کچھ بھی لاؤ گے نا میری مرضی ہوئی تو سب معاف کر دوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔